ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شرک تمہارے ہاتھ میں ہے برابر کرنے کے، اللہ کے برابر میں اللہ کی جو پیدا کی ہوئی چیز ہے اس کو سمجھنا، اس کو شرک کہتے ہیں، اور یہ گناہ عظیم ہے، شرک کرنا گناہ عظیم ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں میں انسان کے اعتبار سے، انسان کے دیکھنے کے اعتبار سے کچھ چیزیں ان کے مقابلے میں بڑی ہیں، جیسے سورج بہت روشن ہے، چاند بہت روشن ہے، اسی طریقے سے سانپ بچھو کاٹنے والی چیز ہے، شیر کاٹنے والی چیز ہے، جو چیز جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر اس کی صفت کی وجہ سے اور اس کی بزرگی کی وجہ سے ہمارے نزدیک وہ عجوبہ ہے یا بڑی ہے، اس لیے ہم ان سے متاثر ہو گئے، ہم ان سے ڈر گئے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کچھ چیزوں سے انسان اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگتا ہے۔ جیسے بڑا بادشاہ ہے، انسان ہم بھی ہے، انسان وہ بھی ہے، لیکن وہ بادشاہ بن گیا، طاقتور بن گیا، اس کے طاقتور ہونے کی وجہ سے چھوٹا اور کمزور آدمی اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگتا ہے، ضرورت مانگنے لگتا ہے۔ یہ جو ضرورت مانگ کر خوف سے اس کے سامنے جھکتا ہے اور اس کو بڑا سمجھتا ہے تو اس کو اللہ کا درجہ دے دیا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے برابر ہم اس کو سمجھ لیے، یہ شرک ہے۔ ہمارے جیسا انسان وہ بھی ہے، تھوڑی سی طاقت اس کو آ گئی ہے جو فانی طاقت ہے اور زائل ہونے والی طاقت ہے۔ ایسی سورج چاند ستارے دنیا کی اور بھی جو چیز ہے، سانپ سے ڈرنے لگے کیونکہ کاٹتا ہے، تو اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیا، اس کی پوجا کریں گے، اس کا احترام کریں گے تو نہیں کاٹے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو چیزیں انسان اپنی ضرورت سے منسلک کر لیتا ہے اور اپنی ضرورت جس سے سمجھ لیتا ہے اور وہ اس سے اس کی ضرورت پوری بھی ہو جاتی ہے تو اس کو انسان بڑا سمجھ کر، چاہے خوف سے ہو چاہے اس کی صفت کی وجہ سے احترام سے ہو، اس کو ماننے لگتا ہے اور وہ طاقت اس میں سمجھ لیتا ہے جو طاقت خالص اللہ کے لیے ہے۔ جیسے پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، اب کسی بزرگ کے بزرگی کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے بڑا بزرگ ہے، آپ بھی بڑا اچھا عمل کریں گے تو بزرگ بن سکتے ہیں۔ اس نے اچھا عمل کیا، وہ بزرگ بن گیا، اب وہ بزرگ جو بن گیا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو بڑا مان کر پیسہ مانگنے لگے، کپڑا مانگنے لگے، اولاد مانگنے لگے، سر جھکانے لگے، یہ سب شرک ہے۔ سر اسی کے سامنے جھکایا جائے گا، ہاتھ اسی کے سامنے پھیلایا جائے گا جو سب سے بڑا ہے اور مخلوق نہیں ہے، یعنی پیدا کی ہوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ کا کام مارنا ہے، زندہ کرنا ہے، جلانا ہے اور چیزوں کو مٹانا ہے، چیزوں کو وجود میں لانا ہے، اس لیے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہی نعرہ، یہی تکبیر، یہی دعوت مؤذن کے ذریعے سے 5 وقت کی نماز میں دی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ توحید ہے اور اسی کو ایک اللہ کو ماننا کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں اور قرآن میں بہت ساری جگہوں پر توحید کا ذکر ہے۔ تو شرک اور توحید کا مطلب سمجھ گئے کہ اللہ کی خاص صفت، عادت کسی اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں مان لینا، یہ شرک ہے۔ پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، انسان کا کام نہیں۔ ضرورت پوری کرنا اللہ کا کام ہے،
انسان کا کام نہیں، تو وہ چیز انسان کے اندر، کسی مخلوق کے اندر، کسی جانور کے اندر، کسی جھاڑ پیڑ پودے کے اندر، کسی بزرگ کے اندر، کسی قبر کے اندر سمجھ لینا، خیال کر لینا اور وہ ماننا، یہ شرک ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلمہ طیبہ میں سورہ اخلاص میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ تمام نبی اسی کے لیے آئے ہیں کہ بندے کو سمجھ میں بات آ جائے کہ مانگنا کس سے ہے اور مانگنا کس سے نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان ایک دوسرے سے لیتا دیتا ہے، یہ انسان کی عارضی قوت کی بنا پر کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، اس کے عمل کی طاقت کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے کوئی بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ اچھا عمل کرتے ہیں، قوت کے ساتھ اچھا عمل کرتے ہیں، آپ ذرا اچھا ہو گئے، ہم ذرا نیچے ہو گئے۔ ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں۔ کنٹینیو ہم پڑھتے مفتی صاحب بن گئے، آپ کنٹینیو نہیں پڑھتے مفتی صاحب نہیں بنے، انسان ہم سب برابر ہے۔ اب ہم مفتی صاحب ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہو گیا اور آپ میرے سامنے سجدہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے، یہی شرک ہے کہ قوت اور عمل کی حسن کی وجہ سے اور اچھائی کی وجہ سے انسان میں جو بزرگی آتی ہے، جو بڑا اپن آتا ہے، جو درجہ آتا ہے، وہ اس کے عمل کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے عارضی ہوتا ہے، اور یہ مخلوق کی صفت ہے۔ اور یہ صفت والا جو بھی انسان ہوگا، یا کسی کے اندر کوئی خاص صفت کاٹنے کی ہے یا جلانے کی ہے، اس کے خوف سے اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرح سمجھ لینا، اور جیسے اللہ سے مانگتے ہیں ایسے اس مخلوق سے مانگنا، یہ توحید نہیں، یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی سے منع کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ اللہ کون ہے اور بندہ کون ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے پیغمبر کو راستہ بنایا کہ یہ پیغمبر میرے تک پہنچا دے گا اور سیدھا راستہ بتا دے گا۔ شیطان کا راستہ اللہ تک نہیں پہنچائے گا، شرک کے ساتھ ساتھ جہنم تک پہنچائے گا۔ پیغمبر کا راستہ، نبی کا راستہ، عالم کا راستہ، علماء کا راستہ جنت تک پہنچائے گا۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کے بارے میں بتایا کہ یہ توحید پرست تھے، پیغمبر تو نہیں تھے لیکن توحید پرست تھے، اللہ کی بات کو مانتے اور وحدانیت کی تعلیم جانتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ آپ اپنی اولاد کو مرتے وقت اور اپنی زندگی میں تعلیم دیتے وقت سمجھایا، لا تشرک باللہ، اللہ کا شرک کبھی نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، زناکار کے زنا کو معاف کر دیتا ہے، چوری ڈکیتی کرنے والے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، دھوکہ بازی کرنے والے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور سود کھانے والے کے بھی گناہ کو توبہ کے بعد معاف کر دیتا ہے، مگر شرک ایک ایسا گناہ، ایسا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے توبہ شرط ہے، اور توبہ کیسے ہر گناہ کے معاف کرانے کے لیے شرط ہے، فرمایا کہ گناہ میں سب سے عظیم گناہ یہ شرک ہے، اور کسی کو اللہ کے برابر میں کھڑا کرنا ہے، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اسی لیے حکم ہے کہ شرک سے بچو۔ لقمان حکیم سب سے بڑے دنیا میں حکیم تھے، حکمت کی بنیاد ڈالنے والے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کی خاصیات اور صفات اور مزاج کا علم دیا تھا۔ اب جب چلتے تھے لقمان حکیم تو پیڑ پودا جھاڑ گھاس پھوس جو بھی چیزیں تھی وہ سب بولتی تھی اور کہتی تھی میں فلاں دوا میں کام آؤں گا، میں بخار میں کام آؤں گا، میں فلاں مرض کی دوا ہوں، میں فلاں مرض کی دوا ہوں۔ اتنے بڑے حکیم تھے حضرت لقمان حکیم، وہ اتنے بڑے موحد تھے اور توحید پرست تھے اور شرک کو رد کرنے والے تھے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا توحید پرست رہنا، شرک سے بچتے رہنا یہ بڑا گناہ ہے، اور شرک کرنے والا آدمی منموجی کام کرتا ہے، من سے چلتا ہے۔ جو شرک کیا آپ سمجھ جائیے کہ وہ من سے کام کر رہا ہے، رب کی مرضی سے کام نہیں کرتا ہے۔ رب مرضی سے کام کرنے والا توحید پرست ہوتا ہے، من موجی سے کام کرنے والا مذہب بناتا ہے اور اسی سے
दूसरा रास्ता बन जाता है। मोहम्मद आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने रास्ते, सीधा रास्ता एक ही रास्ता मजहब दीन इस्लाम का है। और इस मजहब से, इस दीन से कट कर जो दूसरा रास्ता है वो सब इस दीन में कमजोरी, कमजोर अकीदा वाला जब अपने मर्जी से काम करना शुरू किया, वहां से दूसरा रास्ता बन गया। चुनांचे आदम के बाद सबसे पहला रास्ता जो बना वो आग परस्ती का बन गया, मर्जी से काबिल ने काम किया, और हव्वा की बेटी अकलीमा ने मर्जी से काम किया, वो एक रास्ता बन गया। उसके बाद से बुद्ध मजहब का जमाना आया। बुद्ध मजहब वाला अपना अपना मर्जी से जो रस्म चला दिया, और कोई पैदा हुआ तो वहां से उसका बर्थडे मनाना शुरू कर दिया, कोई मर गया तो वहां से उसके मौत डे शुरू कर दिया, और कोई खुशी का वाकया पेश आया तो उस दिन को ईद बना लिया। ये सब अपनी मर्जी से जो काम शुरू किया वो मजहब है। मजहब माने चलना, और आदमी मर्जी से जिस रास्ते पर चलता है और उसके पीछे उसकी नस्ल, उसके खानदान, उसके फॉलो करने वाले जो रास्ते पर चलने लगे तो गोया वो मजहब हो गया। और उस रास्ते पर जो चला है उसका फॉलो करने वाले कहते हैं ये हमारा मजहब है। इसलिए इस्लाम नाम का जो दीन है उसको दीन कहा जाता है। ये सिराते मुस्तकीम हाईवे रोड है, और यहाँ से जो कटा हुआ है मर्जी वाला रास्ता, इसका नाम मजहब है। इस्लाम को मजहब नहीं कहा जाता, इस्लाम का नाम दीन है। इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम। इस्लाम मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है। जो लोग इस्लाम को मजहब बोलते हैं वो मजहब बमाना दीन के होते हैं, लेकिन मजहब का लुगत और डिक्शनरी के माने में अगर आप लेते हैं तो इस्लाम दीन है, इस्लाम मजहब नहीं है। मजहब वो कहलाता है जो मर्जी से आदमी असल से कटकर नकल बना देता है, उसको मजहब कहते हैं। बुद्धिस्ट मजहब और महावीर जैन मजहब, इसी तरीके से जरतुश्त मजहब ईरान से जारी हुआ, ये सब मजहब है। और जितने इस्लाम से कटे हुए लोग हैं, किसी न किसी नबी और उसकी सच्ची तालीम से हटकर मर्जी से जो अपना कुछ मिलाकर और रस्म बना दिया है, और उस तरफ जिन लोगों ने फॉलो किया है, हर नबी से कटा हुआ एक मजहब बना है। इस तरह से दुनिया में बहुत सारे मजहब बन गए और असल दीन से लोग हट गए हैं। असल दीन क्या हुआ? सिराते मुस्तकीम, ये तौहीद का दीन है। उससे हटा हुआ जो रास्ता है वो मजहब है, ये शिर्क का दीन है, शिर्क का मजहब है। हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को यही तालीम दी है, मजहब पर अमल कभी नहीं करना, दीन इस्लाम के असल रास्ते को और तौहीद को अपनाना। इसी को कहा इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बड़ा जुल्म है मेरे बेटे, शिर्क से बचते रहना और तौहीद परस्ती का काम करते रहना। अल्लाह ताला मुसलमानों को समझ अता फरमाए कि वो दीन और मजहब का माना समझे और शिर्क और तौहीद का माना समझे, तौहीद परस्त बने, अंबिया और कुरान वाला रास्ता इख्तियार करे, और मर्जी वाला रास्ता, शैतान वाला रास्ता और दीन से कटा हुआ रास्ता उसको छोड़ दे। आजकल जो मज़ाहिब दुनिया में आजकल नए नए दीन, दरभंगा का वो आदमी जो कादियानी क्या कहता है मैं मसीह मौऊद हो गया, ये मर्जी का मजहब। हमारे बिहार में जो है दरभंगा का एक बदनसीब इंसान निकल आया है, कादियान पंजाब से निकला हुआ वो गुलाम मोहम्मद कादियानी, दुनिया का बदतरीन इंसान, वो अल्लाह के दीन से हट करके एक अपना दीन जारी कर दिया। ऐसे बहुत सारे शयातीन दुनिया में पैदा होते रहेंगे। खास तौर से मसीह मऊद के नाम पर हर साल या 100 साल के बाद एक कोई मसीह पैदा हो जाता है और कहता है कि मैं मसीह मऊद हूँ, तो मैं अल्लाह का भेजा हुआ रूह हूँ। तो यहाँ बेंगलोर में भी एक औरत, बदनसीब औरत, रूही माँ के नाम से किसी 2 साल 4 साल पहले निकली थी, बड़ा हंगामा हुआ था कि मैं रूही माँ हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, रूही कलीमुल्लाह का कलमा पढ़ाती थी, वो एडी रोड के रहने वाली थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, हुजूर के ज़माने में ही पैदा हुए थे, जो शिर्क के रास्ते पर बहुत सारे एंगल से और कोने से अल्लाह के रास्ते से लोगों को काटते हैं। इससे बचना और सही आलिम से लिंक रखना और तौहीद को समझना और शिर्क को समझना और शिर्क से बचकर लोगों को बचाकर, अपनी नस्ल को बचाकर अल्लाह के रास्ते पर कायम रहते हुए जन्नत में दाखिल होने वाला अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए।